ایک دفعہ ایک شخص نے عرض کیا، لیکن ان دعاؤں کی محنت باقی دعاؤں سے تھوڑی مختلف انداز میں ہوتی ہے۔ جیسے ان دعاؤں کے لیے گھر سے نکلنا تو نہیں پڑتا، لیکن راتوں کو جاگنا پڑتا ہے اور راتوں کو جاگ کر تہجد پڑھنی پڑتی ہے۔ ان دعاؤں کے لیے گھر والوں کو تو نہیں منانا پڑتا، لیکن اللہ کو منانے کے لیے کثرت سے دن اور رات اس کی حمد بیان کرنی پڑتی ہے، اس کے کن کی التجا کرنی ہوتی ہے، صبر کرنا پڑتا ہے، مایوسی کے سوچوں سے باہر نکلنا پڑتا ہے۔ یہ بھی تو مشقت کے کام ہی ہے، یہ بھی تو محنت کی اقسام ہے۔ اب آپ میں سے بہت سے لوگوں نے مجھ سے جو سوال کرنا ہوگا وہ یہ کہ اگر ہم نے پوری کوششیں کر لی ہوں اور تب بھی کچھ نہ ہوا ہو تو اس کا آسان سا جواب یہی ہے کہ پھر اللہ پر یقین رکھیں اور اس پہ نتیجے کی ساری ڈوریں چھوڑ دیں۔ ہمارا کام صرف کوشش کرنا ہے اور کوشش کرنے کے بعد سچے دل کے ساتھ اللہ پر یقین رکھنا ہے، کیونکہ آخر میں ہونا وہی ہے جو ہمارے اللہ نے چاہا ہے۔ اور یقین رکھیں کہ اللہ سے بہتر ہمارے لیے کوئی بھی نہیں چاہ سکتا۔ اب میں یہاں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی یا آپ کی دعا اللہ کے ہاں کوئی وقت نہیں رکھتی، ہرگز نہیں۔ اللہ کو اپنے بندے کی دعائیں بہت محبوب ہوتی ہیں۔ یہاں آپ کو اللہ کی چاہ میں راضی رہنے کے لیے اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ یہی ایمان کا تقاضا ہے اور یہی سکون کا ذریعہ ہے۔ اگر ہم اپنے اجر کے معاملات اپنے اللہ کے حوالے کر دیں گے تو یہ گارنٹی ہے کہ وہ ہمارے حق میں جو بھی فیصلہ کرے گا ہمارے دل کو وہ اسی فیصلے پر مطمئن کر دے گا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اللہ پر اندھا اعتبار کریں اور وہ آپ کے اعتبار کا مان نہ رکھے۔ یہ سن کر بہت سارے لوگ دعائیں مانگنا ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ ہونا وہی ہے جو اللہ نے چاہا ہے، لیکن اس بات کا دعاؤں سے کیا تعلق ہے؟ ہمیں کیا پتا کہ اللہ کی چاہ کس میں ہو سکتی ہے کہ اللہ کی چاہ وہی ہو جو ہماری دعائیں ہیں۔ کبھی یہ نہیں سوچا آپ نے منفی خیالات اور منفی چیزوں پر ہم بہت فوکس کرتے ہیں، اس لیے دعا مانگنا تو کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ کب کیا بدل دے کچھ بھی نہیں پتا، اللہ کب کن فرما دے ہم نہیں جانتے، اس لیے جان صرف یہ سوچ کر کیوں گنوانا کہ جب سب اللہ کی رضا سے ہونا ہے تو میں کیوں دعا مانگوں۔ یہ جنگ تھوڑی ہے، یہ ضد تھوڑی ہے، دعائیں تو بندگی ہے، دعائیں تو عبادت ہے، اور عبادتوں میں وسوسے سے لڑا جاتا ہے اور ان وسوسوں کا خود کو غلام نہیں بنا لیا جاتا۔ تو اپنی طرف سے کوئی عذر نہیں چھوڑی، اپنی طرف سے ڈیوٹی پوری کرنی ہے۔ اجر تو اللہ کے ہاتھ میں اور یہی اسی کی تقسیم ہے کہ وہ کس کو زیادہ دیتا ہے اور کس کو کم دیتا ہے۔ ہمیں کیلکولیٹر پکڑ کر حساب کرنے نہیں بیٹھ جانا، ہمیں ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرنا ہے، کیونکہ جو ہماری نظر میں ہمیں کم لگتا ہے وہ ہمارے اعمال کے بدلے میں پھر بھی بہت زیادہ ہے۔ اللہ ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں، اس لیے یہ خود ترسی والے رویے اب چھوڑ دیں کہ میں تو کچھ نہیں کر سکتا۔ میرے ایک استاد نے کہا کہ انسان کو کوئی کام تب تک ہی ناممکن لگتا ہے جب تک وہ اسے کر نہیں گزرتا، اور جب تک وہ اسے کر گزرتا ہے تو اسے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے اندر کتنی طاقت رکھتا ہے۔ یہی معاملہ ہم سب کے ساتھ ہے۔ ہمیں تب تک نہیں پتہ چلے گا کہ ہم کون سا کام کر سکتے ہیں جب تک ہم اسے کرنے کی ٹھان نہیں لیتے اور اسے کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو پھر دیر کس بات کی؟ اپنے لیے ہمت کریں اور اللہ پر بھروسہ رکھ کر آگے بڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ آپ کے لیے راستے ضرور بنائے گا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی سب سے خوبصورت چیز صبر ہے، تو اپنے اللہ کے لیے ہر اس چیز پر صبر کرتے رہو
جو تمہاری سوچ میں ناممکن ہے، وہ چیز کیونکہ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، وہ ناممکن چیزوں کے ذریعے ہی تمہارا صبر آزماتا ہے۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دیکھنا ایک دفعہ تمہارے کسی صبر سے وہ تمہارے سارے بند دروازے کھول دے گا۔ وہ تمہیں تم سے گزار کر ہی خود تک لے آتا ہے، اور جب تم اس تک پہنچ جاتے ہو تو وہ تمہارے لیے انہی دعاؤں کو وسیلہ بنا دیتا ہے جن کی قبولیت کا تمہیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ وہ جسے چن لیتا ہے اسے پاک کر دیتا ہے کس چیز سے؟ کبھی سوچا ہے وہ پاک کر دیتا ہے اپنے سوا ہر اس شے سے جو تمہارے اور اس کے درمیان حائل ہو۔ وہ یوں تمہاری دعاؤں کو ہر اس رکاوٹ سے پاک کر دیتا ہے جو کن کا راستہ روکے کھڑی ہوتی ہے، اور پھر وہ ہوتا ہے جو نہ کسی نے سنا ہوگا اور نہ دیکھا ہوگا۔ ویورز، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر دیں اور شیئر کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔